عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. اس کی تو آپ جگہ معلوم کرے گی اذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت لأدائه. سنو بھائی، پہلے گزر چکا تھا کہ وقت مامور بھی کے اعتبار سے تین قسم کا ہے: ظرف، معیار، ذو وجہ. ٹھیک ہے. اب اول وقت کہ ظرف ہو، ظرف اس کو کہتے ہیں کہ اجزاء وقت زائد و اجزاء ما مربی. ٹھیک. جیسے یہ وقت ہے صلاۃ کا، تو اجزاء وقت زائد ہے اجزاء صلاۃ. اب اس میں اختلاف ہے کہ نماز کہاں واجب ہے. تو بعض کہتے ہیں جز اول میں واجب ہے، اگر جز اخیر میں پڑھی تو وہ قضا ہے. بعض کہتے ہیں جز اخیر میں واجب ہے، اگر جز اول میں پڑھی تو وہ نفل ہے لیکن فرض کی لیے مسقط ہے. دو مذہب ہو گئے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کل وقت میں یا واجب ہے، یا واجب صلاۃ ہے یا ارادہ ہے. جز اول میں نماز واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو ارادہ کرو. جز ثانی میں نماز واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو ارادہ کرو. جز ثالث میں نماز واجب ہے، اگر نہ پڑھی ارادہ کرو. تو واجب ایک امر ہوا یا احد الامرین، نماز یا ارادہ نماز. ٹھیک ہے. اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ جب وقت وسیع ہے تو جز اول سے لے کر جز اخیر تک ہر جز قابل ادا صلاۃ کی. کتنی مذاہب ہو؟ 4. ٹھیک ہے. سنو مسئلہ، اذا كان الواجب موسع، جب واجب کا وقت وسیع ہو، فجميع الوقت وقت لأدائه، تو تمام اجزاء وقت کے اوقات ہے ادا صلاۃ کے لیے. یہ ہمارا مذہب ہے. دوسرا مذہب قاضی اکثر شافعی کہتے ہیں کہ واجب ہر جز وقت میں الفعل یا صلاۃ ہے، او الحزم یا ارادہ ہے. بدلنا، یہ ارادہ بدل ہوگا واجب سے، یا 3 روز کے لیے نکل جاؤ یا ارادہ کرو. کتنی مذاہب ہو گئے؟ 2. اچھا. وہ متعین آخراً، اکثر شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو واجب صلاۃ ہے یا ارادہ ہے یہ اول اوسط اجزاء میں، اور اخیر جز میں پھر صلاۃ متعین ہے، وہاں ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اخیر جز میں ارادہ کرے تو واجب کب ادا کرے. وَيَتَعَيَّنْ، اور فعل صلاۃ کا متعین ہے آخراً جز اخیر میں. ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ہر جزء وقت کے اندر واجب نماز ہے یا ارادہ ہے، تو نماز جو ہے وہ تو ایک ہے، اور اس کے بدل میں ارادی متعدد ہے. جز اول میں نہیں پڑھا تو ارادہ، جز ثانی میں نہیں پڑھا ارادہ، جز ثالث میں نہیں پڑھا ارادہ، جز رابع میں نہیں پڑھا ارادہ. تو مبدل ایک نماز ہے اور بدل متعدد ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار جس طرح نماز ہے کہ تو ارادہ بھی ہے کہ، یعنی یہاں ارادہ کرو، اگر یہاں نماز پڑھی تو ارادہ ختم ہوا، اگر نماز نہیں پڑھی وہی ارادہ مستمر ہے. اگر یہاں نماز پڑھی تو وہ ارادہ سابق ختم ہوا، اگر نہیں پڑھی تو وہی ارادہ مستمر ہے. تو ہم نے ایک ارادہ کو طول دے دیا یا ہر جز میں جدا جدا ارادہ کیا؟ ٹھیک ہے. تو جس طرح مبدل منہ صلاۃ ایک ہے تو ارادہ بھی یہ معنی ہے وَلَا يُوجِبُونَ تَجْدِيدَ الْإِرَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ، اور شافعی واجب نہیں کرتا تجدید ارادے کا ہر جز میں، بل الاول، ارادہ اول ينسحب، طول اختیار کرتا ہے، انسحاب النیات،
فلا یریدو کہ اعتراض نہیں پڑتا ما فی المنہاج وہ جو منہاج میں ہے کہ بدل جو ارادہ ہے وہ متعدد ہے اور مبدل جو واجب صلاۃ ہے وہ واحد ہے. ٹھیک ہے اعلیٰ. یہ دوسرا جواب ہے کہ صلاۃ اصل اور ارادہ بدل. ٹھیک ہے. اور صلاۃ ایک ہے اور ارادہ متعدد ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں مبدل ایک ہے اور بدل کہتے جس طرح بدل متعدد ہے تو مبدل بھی متعدد ہے. یہاں ارادہ ہے ایقاع صلاۃ کا تو یہ ارادہ بدل ہوا ایقاع صلاۃ کا. ٹھیک ہے. اور یہاں ایقاع صلاۃ واجب ہے تو ارادہ ایقاع صلاۃ کا ہوا. اور جب یہ ایقاع واقع نہیں ہوا تو ارادہ بھی ختم ہوا. تو یہاں ارادہ ایقاع کا ہے. تو یہ ارادات کی مرادات کیا ہے؟ ایقاعات. اور ایقاعات ایک ہے یا متعدد ہے؟ متعدد. لہذا ارادہ جو بدل ہے وہ بھی متعدد ہے. علاوہ یہ کہتا ہوں کہ ایقاعات صلاۃ کی بعدد اجزاء اور اجزاء متعدد ہے تو ایقاعات متعدد ہے تو ارادی متعدد ہے. فتساوی الاعظام یہ ایقاعات متعددہ مساوی ہو گئے ارادات متعددہ کو. دو مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب بعض شوافی کا ہے متکلمین کا. وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت جز اول ہے. اگر جز اخیر میں پڑا تو قضا. کیا ہے یہ معنی ہے اس قول کا. وقیلا وعن بعض شافیہ اور بعض شوافی سے اور کہا گیا کہ بعض متکلمین سے بھی یہ ہے کہ وقت صلاۃ کا اول جز ہے. وَإِنْ أَخَّرَهُ فَقَضَى اگر مؤخر کرے تو وہ قضا ہے. بات سمجھ میں؟ کتنے مذاہب ہو گئے؟ چوتھا مذہب احناف کہتے ہیں. بعض احناف جمہور احناف کا تو اول مذہب تھا. بعض احناف کہتے ہیں کہ جز اخیر وقت ہے صلاۃ کا. اگر اول میں پڑھا تو وہ نفل ہے لیکن واجب اس سے ساقط ہو جاتا ہے. اور بعض حنفیہ سے بل آخرہ کہ وقت صلاۃ کا آخر جز ہے. فإن قدمہ اگر اول جز میں پڑھے گا فنفل وہ نفل ہے لیکن یسقط بہ الفرض. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال الکرخی یہ پانچواں مذہب. کرخی کہتے ہیں کہ صلاۃ کا وقت جز اخیر ہے لیکن اگر جز اول میں پڑھا تو اگر جز اول میں پڑھ کر یہ مکلف تھا اخیر تک یعنی عقیل تھا بالغ تھا زندہ تھا تو وہ فرض واقع ہوگا. اور اگر درمیان میں پاگل ہو گیا یا مر گیا تو وہ نفل ہے. وہ کیا ہے؟ وقال الکرخی ان بقیہ جز اول میں نماز پڑھنے کے بعد اگر مصلی باقی تھا بصفت تکلیف یعنی مجنون نہیں تھا الی آخر الوقت فما قدمہ واجب اس نے جو اول میں ادا کیا ہے وہ واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف مذہب اول جو اپنا مذہب اس کی لیے دلیل اور باقی مذاہب پر تردید کرتا کہتے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے لیے اول تاخیر وقت قرار دیا ہے یا صرف آخر یا صرف اول؟ سارا. جب اللہ نے توسیع کی تم کیوں تنگی کرتے ہو کہ اخیر ہے؟ تو احناف کا بعض احناف کا مذہب اول ہے. اور تم کیوں تنگی کرتے ہو کہ اول ہے؟ تو بس شوافی کو. اور اللہ تعالیٰ نے وقت ظہر میں امرین کو واجب کیا یا ایک صلاۃ کو؟ ایک. تو شوافی کو جو کہتے افضل الامرین واجب سب مدد کریں. لنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الامر اللہ تعالیٰ نے وسع وسیع بنائے وقت فعل کو لأنه لو اتا فی ای جز اگر مکلف اتیان بالصلاۃ کری جس جز میں چاہے لا يعد عاصیا اس کو گناہگار نہیں کہا جا سکتا بالاجماع. اب والتعین شوافی نے جو اول کے ساتھ تعین کی تضیق یہ وقت کی تضیق ہے اور اللہ نے توسیع فرمائی. اور تعین اور بعض احناف نے جو اخیر وقت کے ساتھ تعین کی ہے تضیق یہ تضیق ہے اور اللہ نے توسیع کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مذہب ثالث اور رابع کا رد ہوا.
اب مذہبی ثانی نے اختیار دیا بین الفعل والارادہ، کہتے ہیں والتخیر بین الصلاۃ والعزم، یہ زیادۃ علی النص، یہ نص پر زیادہ ہے۔ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا قیموا الصلاۃ او ارادو، بلکہ قیموا الصلاۃ ایک صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ واستدل یہ دوسرا رد ہے مذہبی ثانی پر۔ ایک آدمی نے جز اخیر میں نماز پڑھی، آپ اس کو عصی کہیں گے یا مطیع؟ مطیع کہیں گے۔ اب اطاعت کی دلیل کی علت کیا ہے؟ اتیان باحد الامرین یا اتیان بالصلاۃ؟ اتیان، معلوم ہے صلاۃ واجب ہے، احد الامرین واجب نہیں ہے، ورنہ اس کی مطیع ہونے کی علت کیا ہوتی؟ اتیان باحد الامرین، لیکن یہ دلیل غلط ہے، اس لیے واستدل سے نہ کریں۔ واستدل بأن المصلی فی غیر الآخر، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اول جز میں ممتثل، یہ مطیع ہے۔ علت کیا ہے؟ لکونہ مصلیا یقینا لا لکونہ آتیا بأحد الامرین، ٹھیک ہے۔ وربما یمنع المقدمہ، لیکن اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا ممتثل ہونے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اتی بالصلاۃ ہے، بلکہ ممتثل ہونے کی علت کیا ہے؟ اتی بأحد الامرین۔ نفقیلا، یہ جواب ہے یمنعو کا، انہا مجمع علیہا اجماعا قطعیا، یار یہ مجمع علیہ قاعدہ ہے کہ اس کو ممتثل ہونے کی علت کیا ہے؟ کونہ آتیا بالصلاۃ لا کونہ آتیا بأحد الامرین۔ اقول پیرا وہی سلسلہ ہے، اس کو تو ختم کر۔ اب دیکھو مصنف نے کہا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ ممتثل ہونے کی علت کیا ہے؟ اتیان بالصلاۃ۔ کہتے اتیان بالصلاۃ پر تو اجماع تب ہوگا کہ پہلے اجماع ہو صلاۃ کی وجوب پر، اور صلاۃ کا وجوب متفق علیہ ہے یا مختلف فیہ ہے؟ مختلف فیہ ہے۔ تین مذاہب نے کہا کہ واجب صلاۃ ہے، اور چوتھے مذہب نے کہا تھا کہ واجب صلاۃ نہیں ہے بلکہ احد الامرین ہے۔ تو اتیان بالصلاۃ کا علت ہونا بالاتفاق یہ فرع ہے وجوبی صلاۃ کا بالاتفاق، اور صلاۃ کا وجوب اتفاقی نہیں ہے۔ مذہب ثانی نے کہا صلاۃ واجب نہیں ہے بلکہ احد الامرین ہے۔ اقول میں کہتا ہوں اجماع امتصال پر بہا بسبب اتیان بالصلاۃ کی بخصوصہا فی کل جزء، یہ فرع ہے اجماع کا علی وجوبہا فی کہ نماز واجب ہے، وقد تقدم الخلاف فی، اور اس میں تو خلاف گزر چکا۔ اقول یہ دوسرا رد، یہ دوسرا رد یہ ہے کہ شوافی نے یہ کہا تھا کہ اصل واجب صلاۃ ہے، اگر نہ پڑھی تو ٹھیک ہے، تو یہ خلیفہ ہے وہ اصل ہے، اور خلیفہ و اصل برابر ہوتے ہیں یا اصل مقدم ہوتا ہے؟ جب مقدم ہے تو جو آدمی نماز پڑھے گا ہم ان کو ممتثل کہیں گے لکونہ آتیا بالصلاۃ، کیونکہ یہ اصل ہے، نہ لا لکونہ آتیا بأحد ارادہ صلاۃ کو صلاۃ تو برابر نہیں ہے۔ اگر وہ قول کرتے کہ ارادہ ایسا واجب ہے جیسے صلاۃ واجب ہے، پھر ہم اس کو ممتثل کہتے بسبب اتیان باحد اقول الخصم امام شافعی قول نہیں کرتا بالبدلیت من الطرفین کہ ارادہ بدل ہے صلاۃ کو، صلاۃ بدل ہے ارادے کا، جیسے خصال کفاری کے برابر تھے، بل اصل و خلف، نماز اصل ہے اور ارادہ اس کا خلف ہے، نو امتصال بالاصل جو صلاۃ ہے لا یضر، یہ امام شافعی کے لیے مضر نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اقول آپ کی مرضی، لاؤ بھائی لاؤ، تلخیص لاؤ، یہ فن ثالث کا تلخیص ختم کرتے ہیں تھوڑے ورق تاکہ فن ثالث شروع شکل